اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں اور رب ہیں۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو پالنے والی ہو، ضروریات کو پورا کرنے والی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور پیدا کر کے اس کائنات کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ یہ کائنات ایک آٹومیٹک سسٹم کے مطابق چل رہی ہو، بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، ریشہ ریشہ حقیقتاً اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ رب العزت نے اس آسمان و زمین کو تھام کر رکھا ہے تاکہ یہ گر نہ جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ اس آسمان و زمین کو جو تھامے ہوئے ہیں اگر لمحے کے لیے چھوڑ دیں تو دنیا میں کوئی نہیں جو اس آسمان و زمین کو تھام سکے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک پروردگار عالم بڑا بردبار ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور انسان کی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت ہی پورا فرما رہے ہیں۔ بندہ سانس لینے میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے، سانس کو باہر نکالنے میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ لہذا رب کہتے ہی اس شخص کو، اس ذات کو ہے کہ جو ذات تمام ضروریات کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی بخشی ہے، صحت بخشی ہے، عافیت بخشی ہے، تو اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں ہم سے مطالبہ صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کا حکم سب سے بڑا۔ لہذا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ بھی ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر، پیغام دیتا ہے دنیا کو اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے جو تمہیں آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے نیت باندھتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، اور ساتھ میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ اس کا ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ کا حکم سب سے بڑا، باقی سارے کے سارے احکامات اس حکم کے پس پشت ہیں، تو اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا بندے سے اللہ کا مطالبہ بھی اسی بات کا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کو دیگر تمام افراد کے حکم پر فوقیت دینی ہے۔ جس بندے نے اللہ کے حکم کو دیگر تمام حکموں پہ فوقیت دے دی، اس نے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا، اور جس نے اللہ کے حکم کو فوقیت نہ دی، مخلوق کے حکم کو آگے رکھ لیا،
اپنی چاہتوں کو آگے کر لیا، اس نے حقیقتاً زندگی کا فلسفہ ہی کھو دیا۔ وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکا، وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مطمع نظر ہی نہیں سمجھ سکا۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ ایاز حقیقتاً دیکھا جائے تو بادشاہ کا خادم تھا، بادشاہ کا نوکر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کو اپنی ملازمت اور نوکری سے برطرف کر کے اس کو اپنا وزیر اور مشیر مقرر کر لیا تھا۔ ہر چیز میں ایاز سے مشورہ، ہر چیز میں ایاز کی رائے کو مت آگے رکھنا۔ اب دیگر وزراء کو یہ بات بڑی کھلتی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہمارے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے سامنے اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں اور یہ بادشاہ کا وزیر بن گیا، اور ہم جو خاندانی مشیر ہیں، وزیر ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کے مقابلے میں۔ تو ان کو ایاز سے بہت زیادہ جیلسی ہوا کرتی تھی، ایاز سے بہت زیادہ حسد ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ بھی اس بات کو جانتے تھے، اور سلطان محمود غزنوی اکثر یہ بات ان کو کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں وقتاً فوقتاً سمجھاؤں گا کہ میں نے ایاز کو اتنا قرب اپنا کیوں دیا۔ چنانچہ کئی واقعات لکھے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو اس ہمارے مضمون سے متعلق ہے کہ بادشاہ نے ایک دن اپنے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا منگوایا، اور یہ ہیرا کچھ چھوٹے سائز کا نہیں تھا، بہت بڑے سائز کا تھا، اور اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اربوں روپے میں اس کی قیمت تھی۔ اب بادشاہ نے اس پتھر کو منگوایا، ہیرے کو منگوایا، اور اس کو اپنے سامنے رکھوایا، اور ساتھ میں ایک ہتھوڑا منگوا کر اس کے برابر میں رکھ دیا۔ اب سارے وزراء کو لائن سے لگا دیا، بھائی آؤ اور آ کر اس پتھر کو توڑ دو۔ پہلا وزیر آگے بڑھا، اس کو کہا گیا بھائی پتھر کو توڑ دو، ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا، اس جیسا ہیرا تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی مثال ہی کوئی دوسری نہیں ملتی، تو یہ ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس کو توڑ دینا تو کوئی عقل مندی نہیں۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی بات کہی، تیسرا آیا، اس نے بھی یہی بات کہی۔ بالآخر ایاز کی باری آئی۔ اب جب ایاز کی باری آئی تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، پتھر اٹھایا، وہ ہتھوڑا اٹھایا اور زور سے اس ہیرے کے اوپر مارا اور اس کو چکنا چور کر دیا۔ اب سارے وزراء نے لان تان کرنا شروع کر دی، بادشاہ سلامت، یہ اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ اس ہیرے کی مالیت کے بقدر کوئی دوسرا ہیرا آپ کے خزانے میں موجود نہیں، اتنا بڑا نقصان آپ کے خزانے کا اس شخص نے کر دیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس میں عقل نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز کیا بات ہے، تم نے اتنا قیمتی پتھر توڑ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی اور ہیرا اور پتھر میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے خزانے میں ایک ہی تھا۔ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے حکم دیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، اب میرے سامنے 2 آپشنز تھے، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور دوسری جانب اس ہیرے کی قیمت تھی۔ بادشاہ سلامت، میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت اس پتھر اور ہیرے کی قیمت سے زیادہ ہے، لہٰذا میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، ہیرے کو توڑنے دیا۔ تو یہ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھ کر یہ سبق ہمیں سمجھایا ہے کہ اصل میں ہر چیز میں اللہ رب العزت کا حکم سب سے بڑا ہے۔ انسان دنیا میں جو چیز دیکھ لے تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی قیمت کی چیز ہے، جتنی قیمتی چیز ہے، جتنی لذت والی چیز ہے، جتنی دل کو بھا دینے والی چیز ہے، مگر اس کے باوجود وہ چیز اللہ رب العزت کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔
اللہ کا حکم سب سے بڑا، اللہ کا حکم سب سے آگے ہے۔ جب بندہ اس بات کو مطمع نظر بنا لیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہی سب سے بڑا ہے، اب اس بندے سے گناہ نہیں ہو سکتے، اب اس بندے سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ لہذا پوری زندگی کی انسان کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لے، اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ کا حکم سب سے بڑا۔ اب اللہ کا حکم آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندہ جس کام کے اندر بھی مصروف ہو، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کو فوقیت دیتے ہوئے نماز کے لیے کھڑا ہو، سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا کہ نماز کی شان یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کی اذان کی آواز سن کر بندہ جس کام کے اندر ہے اس کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لوہار تھا، اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ بھائی کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ جی اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا تو کوئی ایسا نیکوکار نہیں تھا، تیری تو کوئی ایسی نیکی نہیں تھی، تیری کیسے مغفرت ہو گئی؟ اس سے کہا ہاں واقعی تیری بات صحیح ہے، میری کوئی نیکی ایسی نہ تھی کہ جو میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی ایک ایسے عمل پہ جس کو میں نے کبھی مغفرت کا ذریعہ سمجھا ہی نہ تھا۔ کیا بات تھی؟ کہنے لگا کہ جی ایک بات بس عمل چھوٹا سا تھا، وہ یہ کہ جب اذان کی آواز آتی تھی اور مؤذن کی آواز میرے کانوں میں ٹکراتی تھی اللہ اکبر، تو میں نے اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا بھی ہوتا تھا تو اس کو لوہے پر مارتا نہیں تھا کہ چلو آخری ضرب مار دوں، نہیں، یوں اٹھایا ہے اور آواز آ گئی، اس ہتھوڑے کو ایسے ہی رکھ دیا۔ اللہ کے حکم کی تعظیم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ کی نیک برگزیدہ بندی گزری ہیں جنہوں نے نہر بھی بنائی، ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ خاتون، ان کا بھی یہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ فرمانے لگیں اللہ نے مغفرت فرما دی۔ نے کہا ہاں آپ کی تو مغفرت ہو جانی تھی، نہر زبیدہ آپ نے بنائی، آپ نے اتنی فلاح کے لوگوں کی بھلائی کے کام کیے تو آپ کی تو مغفرت ہونی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوئی تو ان اعمال کی نوبت ہی نہ آئی، اللہ رب العزت نے ایک ایسے عمل پر مغفرت فرما دی کہ جس عمل کا تصور بھی نہ تھا۔ بھئی کیا عمل؟ کہنے لگیں جی میرا معمول یہ تھا کہ جب کھانے پہ بیٹھے ہیں اور اگر اذان کی آواز آ گئی اور لقمہ بنایا ہوا ہے اور لقمہ منہ کی طرف جا رہا ہے ہاتھ کے ذریعے سے، اور اتنے میں مؤذن کی آواز آ گئی اللہ اکبر، تو اب یہ لقمہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، اس لقمے کو نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ صحیح کیا، پھر اس کے بعد اس لقمے کو ڈالا۔ اللہ کے نام کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے نام کی، اللہ کے حکم کی تعظیم یہ انسان کے اوپر فرض ہے، یہ انسان کی لازمی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اپنے ذہنوں میں اس بات کو ہمیں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز آ جائے، ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کو فوقیت دینی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے حکم کی حقیقت اور تعظیم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حکم کو تمام کاموں کے اوپر فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار
سیاہ کار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو اے اللہ ختم فرما۔ اے کریم آقا اے اللہ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا ہمیں آپ کے حکم کو تمام دنیا کے کاموں کے اوپر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سبق کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا آپ سب سے بڑے ہیں اور آپ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ اس چیز کا استحضار ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما۔ کریم آقا اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانے کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں شریعت و سنت پہ چلا دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کریم آقا آپ جیسے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ پسند فرماتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے، اللہ ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اے کریم آقا رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ غزہ میں، فلسطین میں، یمن میں، اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے کریم آقا عافیت کے ساتھ انہیں خلاصی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ انہیں خلاصی نصیب فرما۔ اے کریم آقا عافیت کے ساتھ انہیں خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ کفر اور ظالموں کو تہس نہس فرما، تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما۔ اے کریم آقا عبرت کا نمونہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قریبی ساتھی جناب گلزار صاحب علیل ہیں، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائم نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کی تیاری کر لیں۔